بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. قال محمد ويذكر ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وإكرمة وزهري رضي الله عنهم. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار. حدیث نمبر 1162. دیکھیں ما جاء فی تطوع مثنا مثنا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز دو رکعتیں کر کے پڑھا کرتے تھے. یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے. جمہور کے نزدیک دن ہو یا رات دونوں میں دو رکعتیں افضل ہیں. 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ افضل نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں میں چاہے رات کی نماز ہو یا دن کی نماز ہو 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ زیادہ افضل ہے. یعنی اگر آپ نے 4 رکعتیں پڑھنی ہے تو ایک سلام کے ساتھ پڑھیں، یہ زیادہ افضل ہے. جائز تو سب کے نزدیک سب کچھ ہے. اور صاحبین کے نزدیک رات کی نمازوں میں 2 رکعتیں افضل ہیں اور دن کی نمازوں میں 4 رکعتیں افضل ہیں. جو یعنی اگر 4 پڑھنی ہو تو ایک سلام کے ساتھ افضل ہے. تو رات کی نمازوں میں جو امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے، اس کی دلیل امام صاحب کی دلیل بخاری کی مشہور حدیث ہے. کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں یصلی اربعا ثم اربعا فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یوتر بثلاث کما قالت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھتے پھر 4 رکعت پڑھتے. بخاری کی مشہور حدیث ہے نا، جو اہل حدیث تراویح پہ فٹ کرتے ہیں، اور پھر 3 رکعت پڑھتے، اور ان کے تو 4 رکعتیں ہیں نا اس میں. تو امام صاحب کی دلیل ہے. اور صاحبین کی دلیل صلاۃ اللیل مثنا مثنا، یہ جو حدیث میں ہے، یہ بہت دفعہ یہ حدیث آپ کی نظروں سے گزر چکی ہے. رات کی نمازیں 2 رکعتیں. تو اس میں فتویٰ جو حناف نے دیا وہ صاحبین کے قول پہ ہی دیا ہے، تو یہ جمہور کا قول ہے. اور جو حدیث میں آتا ہے کہ اربعان ثم اربعان، یہ بیان جواز پر معمول ہے، کیونکہ عام احادیث ہمیں ملتی ہیں وہ یہی ہیں کہ 2 رکعتیں کر کے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے نوافل پڑھے. تو اس لیے اگرچہ امام صاحب کا قول ہے 4 رکعتیں، لیکن فقہ حنفی میں فتویٰ کس پہ دیا گیا ہے؟ اس پہ صاحبین کے قول پہ، حدیث کے ظاہر کی وجہ سے. باقی امام صاحب کی جو دلیل ہے وہ اگر آپ کہیں بھی وہ 2 رکعتوں والی حدیث کا پھر کیا جواب ہے امام صاحب کی نظر میں، تو امام صاحب کی نظر میں اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ 2 رکعتیں بھی حدیث میں پڑھنا ثابت ہیں اور 4 رکعتیں بھی ایک سلام کے ساتھ پڑھنا ثابت ہیں. تو عقلی دلیل ہو سکتی ہے وجہ ترجیح کی. وہ یہ کہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو احرام کی حالت بہت پسند ہے نا. تبھی آپ کو پتہ ہے حج قران کی افضلیت کی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے، اس میں احرام بہت لمبا ہو جاتا ہے. آج کل جو حاجیوں کو جلدی سے احرام اتارنے کی فکر ہوتی ہے نا، تو احرام کی حالت میں جتنا رہیں گے اللہ تعالیٰ کے محبوب بنیں گے. تو اسی طرح تکبیر تحریمہ جتنی لمبی ہو جائے گی تسلیم کے ذریعے، تو آپ تک اس احرام کی جو نماز کا احرام ہے اس کی پابندیوں سے نکل جاتے ہیں نا. تو جتنی لمبی تکبیر یعنی تسلیم میں جتنی زیادہ تاخیر ہوگی اتنی دیر آپ نماز کی کنڈیشن میں رہیں گے. تو یہ طول خود مقصود ہے. تو اس لیے امام صاحب کا قول بھی دلیل کے لحاظ سے کمزور نہیں ہے، لیکن فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے. بہرحال اختیار ہے کہ آپ 4 رکعتیں کر کے پڑھیں یا 2 رکعتیں کر کے پڑھیں، آپ کے لیے ہر طرح سے جائز ہے. آگے چلو بھائی. بالسند المتصل الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري رحمه الله تعالى. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي موالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة. يعلمنا الاستخارة کون سا عربی ہے بھائی؟ جلدی صحیح عبارت پڑھیں. يعلمنا الاستخارة. نہیں یار، يعلمنا الاستخارة تو کچھ بنتا ہی نہیں ہے نا. يعلمنا الاستخارة في الأمور. نہیں بھائی، صحیح عبارت پڑھو ورنہ نہیں پڑھو. يعلمنا استخارة. نہیں، کوئی اور بتائے. يعلمنا آپ بتاؤ. يعلمنا الاستخارة. نالس استخارة. يعلمنا الاستخارة. چلیں في الأمور كلها كما يعلمنا التقاء السورة. ساکنین ہوگا نا، يعلمنا الاستخارة، اصل میں الف گر گیا تو لام بھی ساکن، تو لام پہ جب کسرہ آئے گا تو پھر جو پہلے والا الف گرایا تھا وہ واپس لوٹ آئے گا، بلکہ وہ گرے گا ہی نہیں کیونکہ
اگلا حرف متحرک ہے. چلیں. يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر نبی فليرقى. ہمیں استخارہ سکھاتے تھے. جابر عبداللہ کہتے ہیں جیسے قرآن کی سورت سکھاتے تھے. تو قرآن کی سورت سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ استخارے کے الفاظ یہ اسپیسیفک الفاظ ہیں, اس میں اپنی طرف سے آپ کو رد و بدل کی اجازت نہیں ہے. دعا میں تو آپ کوئی بھی الفاظ سے دعا مانگ سکتے ہو, لیکن استخارے کی جب دعا مانگو گے تو نبی ایسے سکھاتے ہیں جیسے قرآن کی آیت, تو اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو استخارے کے ان الفاظ میں بھی چینجنگ نہیں ہو سکتی. انہی الفاظ کے ساتھ دعا مانگیں گے تو استخارہ ہوگا. چلو بھائی. بالأمر فليرقى ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني امام بخاری کا مقصد استخارہ لانا نہیں ہے, تو استخارے کا باب تو الگ امام بخاری نے باندھا ہے. ابھی تو یہ ہے کہ دن میں نبی نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں, ابھی تو صرف اس کی دلیل آ رہی ہے. تو ہم بھی اس کے جواز کے قائل ہیں. 2 رکعتیں کیا ہے, 2 رکعت پڑھتے ہیں, ساری دنیا پڑھتی ہے, جب چاہو پڑھ لو. تو استخارہ دن میں بھی ہو سکتا ہے, رات میں بھی. تو 2 رکعتیں ادنا مناسبت کی وجہ سے بھی امام بخاری حدیث لے آتے ہیں نا. چلیں. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجلي ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری او قال عاجل امری و آجلہ فاقدرہ لی و یسرہ. ہاں اب دیکھو حدیث میں یہ کام بہتر ہے تو مقدر کر دے. اس میں خواب کا کہیں بھی نہیں ہے. یہ جو ہم نے بتائے ہیں, نیلا ہے تو یہ کرنا ہے, پیلا ہے تو یہ کرنا ہے, خواب میں اشارے, اس کا کوئی حدیث سے تعلق نہیں ہے. تو سمپل ایک دعا ہے, یہ اللہ سے مشورہ نہیں ہے, اللہ سے دعا ہے, دعا مانگو. اچھا یہ استخارہ کا موقع کب ہے؟ جب آپ کسی ایک تو ناجائز کاموں میں استخارہ نہیں ہوتا, فرائض واجبات میں استخارہ نہیں ہوتا, مستحبات میں بھی نہیں ہوتا استخارہ. سمجھ رہے ہو؟ جو شریعت کی ترغیبات ہیں وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. یہ تھوڑی کہ کل پیر کا دن ہے روزہ رکھوں استخارہ کر. بھائی پیر ہے تو رکھ لے روزہ بھائی. تو استخارہ ان مباح کاموں میں ہوتا ہے جن میں تردد ہو آپ کو. اگر تردد نہیں ہے, مشورہ سے ایک رائے دماغ چلا گیا ایک طرف, تو پھر مشورے کی اہمیت شریعت میں استخارے سے زیادہ ہے. سمجھتے ہو؟ کیونکہ مشورے کا حکم قرآن میں دیا ہے, امرہم ذو شورى بینہم, پوری مشورے کے نام سے صورت نازل ہوئی ہے. وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, آگے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. مشورے کا اللہ نے حکم دیا ہے, قرآن میں حکم ہے مشورے کا. تو استخارے کو آج لوگوں نے مشورے سے زیادہ ویلیو دے دی ہے. یہ ایک جہالت کی بات ہے. نمبر 2, خوابوں پہ اعتماد کرتے ہیں, یہ دوسرے نمبر کی جہالت کی بات ہے. نمبر 3, استخارے کو اللہ کا مشورہ سمجھتے ہیں, یہ تیسرے نمبر کی جہالت کی بات ہے. مشورہ نہیں ہوتا, ایک دعا ہے, خیر طلب کرنا, استشارہ تھوڑی ہے. اور نمبر 4, استخارہ نکلواتے ہیں, حالانکہ نکلتا اس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو استخارہ نکالا نہیں جاتا, کیا جاتا ہے. اور چوتھی بات یہ کہ اسباب کی دنیا میں ایک طرف ذہن جاتا ہے تو اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں استخارے کی وجہ سے. یہ ایک نئی جہالت ہے. سمجھتے ہو؟ جب آپ کا ذہن ایک طرف چلا گیا تو بس اللہ سے دعا مانگ کے وہ کام شروع کر دو. تو استخارے میں محض ایک دعا مانگی جائے گی, اور کہ اللہ بہتر ہے تو مقدر کر دے, بہتر نہیں ہے تو مقدر نہ کر. اس کے بعد کرنا وہی ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے. چلو. فاقدرہ لی و یسرہ لی ثم بارک لی فیہ وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدره لي الخير حيث كان ثم أرضيني به. ارضینی به, پھر مجھے اس پہ اطمینان بھی دلا دے. قال ويسمي حاجته. وبه قال حدثنا المكي بن الإبراهيم عن عبد الله بن سعيد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم زرقي سمع أبا قتادة بن ربيع أنصاري قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل علیہ وآلہ نہیں, عام طور پر جو رواج ہے محدثین کا بس صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے تو درود پورا پھر لمبا ہی پڑھ لو. سمجھ رہے ہو نا؟ چلیں. اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. جی, وبه قال یہ حدثنا حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو بیٹھے نہیں جب تک کہ 2 رکعتیں نہ پڑھ لے. تو امام احمد کا ایک قول ہے کہ یہ تحیۃ المسجد جو ہے نا, مسجد میں جانے سے پہلے یہ واجب ہے. تبھی آپ نے سعودیہ میں دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ کھڑے رہتے ہیں. اگر مسجد میں آئے نا, نماز کا ٹائم ہوا تو کھڑے رہتے ہیں, بیٹھتے نہیں, کیونکہ ان کے نزدیک یہ واجب ہے. لیکن جمہور کے نزدیک تحیۃ المسجد سنت ہے, واجب نہیں ہے. اور احناف کے نزدیک ایک دفعہ تو سنت موقدہ ہے, اور جب بار بار مسجد میں جانا ہو تو پھر غیر موقدہ ہے, کیونکہ تاکید ہے اس کی حدیث میں. ایک صحابی کو نبی نے فرمایا قم, ابو ہریرہ آ کے بیٹھے تو آپ نے ان کو کھڑا کیا, فرمایا 2 رکعتیں پڑھو. تو اس سے سنت یعنی تاکید کا پتہ چلتا ہے. باقی واجب کیوں نہیں ہے جمہور کے نزدیک, شوافع, مالکیہ اور حنفیہ کے نزدیک
اس کی وجہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 نمازوں کی فرضیت منقول ہے، تو 5 نمازوں کے علاوہ کوئی اور نماز لازم نہیں ہے۔ وطر کے وجوب کا تو ہم نے قول اس لیے کیا کہ وہ حدیث سے زادکم صلاۃ علی وہی الوطر من لم یوتر فلیس منا، اس کی تو بہت زیادہ تاکید ہے۔ اور حضرت علی سے منقول لا ینبغی لاحد ان یترکہ، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وطر کو ترک کر دے وہ، لیکن تحیۃ المسجد کے اس طرح کے دلائل نہیں ہیں، تو اس لیے وہ جو نماز کی فرضیت کے جو دلائل ہیں نا 5 نمازوں کی وہ قطعی ہیں، تو ان پر اضافہ ضمنی دلیل کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو احادیث ہیں جن میں آتا ہے کہ لا یجلس حتی یصلی رکعتین، یا اس طرح آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو کھڑا کیا، فرمایا 2 رکعتیں پڑھو، تو یہ شدت تاکید پر محمول ہیں، شدت استحباب پر محمول ہیں۔ بعض مستحب کاموں پہ ابھارنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید کی ہے، تو اس لیے احناف نے جو اعتدال والی رائے اختیار کی کہ نہ وجوب کا قول کیا اور نہ عام نوافل کی طرح، بلکہ ان حدیث کے پیش نظر سنت مؤکدہ کا قول کیا کہ سنت مؤکدہ بہرحال ضرور ہے، لیکن بعض دفعہ مسجد میں بار بار آنا جانا ہوتا ہے تو پھر سنت مؤکدہ قرار دینے میں حرج ہے۔ تو پہلی دفعہ میں سنت مؤکدہ ہے، اور بار بار اگر آنا جانا ہو تو پھر جتنی دفعہ پڑھو اچھا ہے، پھر سنت مؤکدہ نہیں رہتی، پھر مستحب رہتی ہے۔ اچھا، تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو ان نمازوں میں سے ہے جن میں تداخل ہو جاتا ہے۔ اگر فرض نماز کھڑی بھی ہے تو آپ نے آتے ہی مسجد میں نیت باندھ لی فرض کی نیت سے، اور دل میں تحیۃ المسجد کی نیت بھی کر لی، تحیۃ الوضو کی، تو بھی دونوں نیتیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ وجہ اس کی ہے کہ تحیۃ المسجد کا بنیادی مقصد ہے مسجد کا ادب، کہ جب آپ اللہ کے گھر میں آئے ہو تو عبادت سے کام کی ابتدا کرو، تو وہ فرض نماز سے بھی ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس میں بھی تحیۃ المسجد کی نیت جائز ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ دوسری بات یہ، دوسرا اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ تحیۃ المسجد جو ہے، جب آپ مسجد میں داخل ہوئے اگر بیٹھ گئے تو کیا اب تحیۃ المسجد کا وقت ختم ہو گیا؟ تو شوافع اور حنابلہ کے نزدیک اگر آپ بیٹھ گئے تو پھر تحیۃ المسجد فوت ہو گئی، اب آپ پڑھیں گے تو تحیۃ المسجد کا ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن احناف کہتے ہیں چونکہ یہ نوافل میں سے ہے، نوافل کا مطلب فرائض واجبات میں سے نہیں ہے، جیسے کہ شوافع بھی اس بات کو مانتے ہیں، تو نوافل میں توسع ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو اگر بیٹھ گئے ہو تو کوئی بات نہیں، دوبارہ پڑھ لو، بہتر تو یہی ہے کہ بغیر بیٹھے پڑھی جائے، لیکن اگر کوئی بیٹھ گیا ہے تو جیسے ابو ہریرہ کی حدیث میں تو ان کو نبی نے کھڑے کیا نا اور فرمایا کہ قم فصلی، چلے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف وقال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف۔ وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن أكيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین قبل الظہر و رکعتین بعد الظہر۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھی، ظہر کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، چلیں آگے، و رکعتین بعد الجمعہ، 2 رکعتیں جمعے کی نماز کے بعد پڑھی، و رکعتین بعد المغرب، اور 2 رکعتیں مغرب کے بعد پڑھی، و رکعتین بعد العشاء، اور عشاء کے بعد بھی 2 رکعتیں پڑھی۔ اب اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو سنت مؤکدہ ہے نا وہ ظہر سے پہلے بھی 2 رکعتیں ہیں اور جمعے کے بعد بھی 2 رکعتیں۔ یہ احناف کے مذہب کے خلاف جاری ہے یہ حدیث، کیونکہ احناف اس کے قائل ہیں کہ ظہر سے پہلے بھی 4 سنتیں ہیں اور جمعے کے بعد بھی 4 سنتیں، اور ایک قول 6 سنتوں کا۔ تو یہ خوب سمجھ لیں کہ صرف عبداللہ بن عمر سے ہی منقول ہے کہ ظہر سے پہلے آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، لیکن صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ابو داؤد میں بھی 2 حدیثیں منقول ہیں جو احناف کی تائید کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدع 4 قبل الظہر، یہ حدیث مسلم میں بھی ابو داؤد میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے سے پہلے 4 رکعتیں نہیں ترک کرتے تھے۔ اب رہا یہ مسئلہ یہ عبداللہ بن عمر کی کا بیان تو اس کے خلاف ہے، وہ تو کہہ رہے میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، تو ہم کہتے ہیں عبداللہ بن عمر نے مسجد کا دیکھا ہے، مسجد میں آ کے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس بات کا پورا امکان ہے وہ نبی نے تحیۃ المسجد پڑھی ہو، کیونکہ عبداللہ بن عمر گھر میں تو نہیں دیکھیں گے نا۔ حضرت عائشہ کس نماز کو دیکھ رہی ہیں؟ جو گھر کی نماز ہے، اور اس میں تاکید کے الفاظ میں لا يدع اربن، کبھی بھی ترک نہیں کرتے تھے، تو لا يدع اربن۔ پھر دوسرا حضرت عائشہ ہی سے ابو داؤد کی حدیث میں منقول ہے کہ کان یصلی فی البیت، نبی یہ 4 سنتیں گھر میں پڑھتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے عبداللہ بن عمر نے جو نماز دیکھی اس کو بیان کر دیا، اور حضرت عائشہ نے جو نماز دیکھی وہ بیان کر دی، تو اصل 4 رکعتیں ہی ہیں۔ امام شافعی کا مذہب اس بارے میں یہ کہ ظہر سے پہلے 2 رکعتیں ہیں، اور باقی جمہور کا مذہب یہی ہے کہ 4 رکعتیں ہیں، سمجھتے ہو؟ جو احناف کا مذہب ہے وہ جمہور کا، صرف امام شافعی سے، لیکن ہم نے جو شافعیوں کو دیکھا ہے وہ 4 رکعتیں پڑھتے ہوئے ہی دیکھا ہے، ہو سکتا ہے وہ احناف میں رہ کے 4 ہی پڑھنا شروع کر دی ان کو۔ تو
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی بیس پہ ظہر سے پہلے ہمارے نزدیک 4 سنتیں موقع ہیں. ویسے یہ جو ابحاث ہے نا یہ اس موقع کی نہیں ہے, یہ تو جب سنن رواتب کا بیان ہوگا نا تو وہاں پر یہ اس کی ابحاث ہیں. یہاں تو امام بخاری صرف یہ حدیث اس لیے لے کر آ رہے ہیں کہ دن کے وقت 2 رکعتیں پڑھنا بھی جائز ہے, ثابت ہے. تو 2 رکعتیں پڑھنا تو ثابت ہے, البتہ سنت موقدہ کا اس سے تعلق نہیں ہے, وہ 4 سنتیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں اس حدیث سے اتنا ضرور فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ پہنچے مسجد میں اور 4 رکعتوں کا ٹائم نہیں ہے تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, تو پھر 2 رکعتیں پڑھ لو کم از کم. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو پھر کیا ہے, بالکل ہی چھوڑنے سے بہتر ہے کہ 2 والی بھی تو حدیث ہے نا عبداللہ بن عمر کی, اس پر عمل کر لو. تو نارملی 4 پڑھو, اگر وقت نہیں ہے تو 2 پڑھ لو. اچھا شروع میں 4 چھوٹ گئیں تو وہ بعد میں ادا کرنی ہے کہ نہیں کرنی, تو اس بارے میں بھی صحیح حدیث موجود ہے. احناف میں اس میں اختلاف ہے. جمہور احناف کے اس کے قائل ہیں کہ اگر پہلے 4 رکعتیں چھوٹ گئی ہیں تو وہ بعد میں بھی سنت موقدہ ہی رہیں گی, کیونکہ وقت تو موجود ہے نا, سنت وقت کے اندر پڑھی جاتی ہے. بعض احناف اس کے قائل ہیں کہ پہلے چھوٹ گئیں تو اب وہ بعد میں پڑھو گے, نوافل ہوں گی, سنت موقدہ نہیں ہوگی. لیکن جو راجح قول ہے, فتویٰ اسی پر ہے کہ اگر 4 سنتیں پہلے چھوٹ گئی ہیں تو وہ بعد میں بھی 4 سنتیں موقدہ ہی رہتی ہیں, وہ پڑھنی چاہیے. اور اس پر حضرت عائشہ کی صحیح حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہر سے پہلے اگر 4 رکعتیں چھوٹ جاتی تو آپ ظہر کی نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے. پھر اس میں اختلاف ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد 4 سنتیں جب آپ پڑھیں گے تو 2 سنتیں ظہر والی پہلے پڑھیں گے یا 4 جو آپ سے چھوٹی ہیں وہ پہلے پڑھیں گے. اب اس میں بھی احناف کی دونوں رائے ہیں, بعض نے اس کو ترجیح دی, بعض نے اس کو ترجیح دی. بعض نے کہا 2 سنتیں پہلے پڑھیں گے, ان کی دلیل یہ ہے کہ بھائی جو ان سنتوں کا تو ٹائم وہی ہے نا کہ فرض کے 5 پڑھی جائیں, ایک تو اپنے ٹائم سے ڈیلے ہو ہی گئی ہے, ایک سنت تو اپنے ٹائم سے ڈیلے ہو گئی ہے, تو اب اس کو بعد میں رکھو, 2 سنتوں کو پہلے پڑھ لو. اور بعض حضرات اس کے قائل ہیں کہ نہیں, جو ڈیلے ہو گئی ہے اس کو مزید ڈیلے کرنا اور زیادہ زیادتی ہے, اور جو 2 سنتیں آپ سے ڈیلے نہیں ہوئی ہیں وہ تو ان کا تو ٹائم ہے, ابھی کافی دیر تک ٹائم رہے گا. دونوں قول ہیں. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے اس کو ترجیح دی ہے کہ 2 سنتیں پہلے پڑھ لے, 4 سنتیں بعد میں پڑھ لے, تاکہ وہ ترتیب جو پہلے سے وہ ساقط نہ ہو. بہرحال اس میں اختیار ہے, جو چاہے کرو, پہلے پڑھ لو بس, یہ کافی ہے. باقی جمعے کی نماز کے بعد جو 2 رکعتیں عبداللہ بن عمر نے بیان کی, تو جمعے کی نماز کے بعد 2 رکعتوں, یہ حضرت یعنی عبداللہ بن مسعود, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد 6 رکعتوں کا, حضرت علی سے ثابت ہے مصنف ابن شیبہ میں کہ 6 رکعتوں کا حکم دیا کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے احناف کا جو فقہ ہے نا, اس میں امام حنیفہ نے حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کے اقوال اور ان کے فتووں کو بہت زیادہ ویلیو دی ہے, کیونکہ کوفہ میں تھے نا, اور کوفہ دارالخلافہ بن چکا تھا. کوفہ کیا تھا بھائی؟ دارالخلافہ بن چکا تھا, اور وہاں 1400 صحابہ نے ہجرت کی تھی, اور وہ سارے اصحاب علم تھے. تو یہاں امام ابو حنیفہ نے ابراہیم نخعی کے قول کو, کہ حضرت ابو بکر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی ابراہیم نخعی نے نقل کیا کہ یہ لوگ جمعے کی نماز کے بعد 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. تو اس بیس پہ احناف نے جمعے کی نماز کے بعد 4 سنتوں کو ترجیح دی ہے. اور یہ جو عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ جمعے کے بعد 2 رکعتیں پڑھی ہیں, ممکن ہے مسجد میں پڑھی ہوں اور پھر گھر جا کر آپ نے 4 سنتیں پڑھی ہوں. وجہ اس کی ہے کہ خلفائے راشدین جو تھے نا, وہ نبی کی سنت کو زیادہ سمجھنے والے تھے, اور خلفائے راشدین کا علم بھی عبداللہ بن عمر سے زیادہ تھا. تو اب عبداللہ بن مسعود سے بھی 4 رکعتیں, یعنی 4 اور 6, یہ جو خلفائے راشدین ہو گئے, ابو بکر عمر ہو گئے, خلفائے راشدین نہیں, حضرت ابو بکر عمر ہو گئے, حضرت علی ہو گئے, اور عبداللہ بن مسعود ہو گئے. ان چاروں سے جمعے کی نماز کے بعد 4 اور 6 سنتیں پڑھنا ثابت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 4 اور 6 سنتیں. جنہوں نے 6 سنتوں کا قول کیا, انہوں نے کیوں قول کیا؟ وہ صاحبین کا مذہب ہے 6 سنتیں, وہ انہوں نے دونوں حدیثوں کو لیا. صاحبین نے عبداللہ بن عمر والی یہ حدیث کو بھی لیا جس میں آتے نبی جمعے کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے, اور حضرت علی سے اور عبداللہ بن مسعود سے جو منقول ہے 4 رکعتیں, اس کو بھی لے لیا. تو کہا کہ وہ بھی تھی اور یہ بھی تھی, تو کتنی ہو گئیں؟ 6 ہو گئیں. جبکہ امام حنیفہ نے ان کے عمل کو لے کے 4 رکعتوں کو ترجیح دی ہے. اصل میں یہ بحث آپ پوری پڑھیں گے جب جمعے کی سنتوں کا بیان ہوگا نا, وہاں ڈیٹیل سے پڑھیں گے. میں تو خلاصے کے طور پر بیان کر رہا ہوں, کیونکہ یہ امام بخاری کا اصل یہ باب ابھی ہے نہیں. یہ باب جو جس کام کے لیے چلایا ہے نا امام بخاری نے, وہ یہ ٹاپک نہیں ہے. اصل تو ان کا یہ ہے کہ دن میں 2 رکعتیں نبی نے پڑھی ہیں, ورنہ یہ پوری ڈیٹیل آپ تفصیل پڑھیں گے بخاری کے اس باب میں جہاں سنتوں کا بیان ہوگا. ابھی تو میں آپ کو خلاصے کے طور پہ بیان کر رہا ہوں کہ ایک خاکہ رہے آپ کے ذہن میں. تو حضرت یعنی
ابراہیم نقی سے منقول ہے حضرت ابو بکر اور عمر 4 رکعتیں پڑھتے تھے، اور یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے بھی منقول ہے، اور حضرت علی سے یہ بھی منقول ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد 6 رکعتوں کا حکم دیا کرتے تھے، وہ نہیں سمجھتے۔ تو اب یہ ساری روایات مصنف ابن ابی شیبہ میں، بہقی میں، دارقطنی میں، یہ ساری روایات، معجم طبرانی میں، یہ روایات موجود ہیں۔ تو اس لیے احناف نے ترجیح اس کو دی ہے صاحبین کے قول کو کہ 6 رکعتیں پڑھنا سنت ہے، تاکہ عبداللہ بن عمر والی روایت پر بھی عمل ہو جائے، اور جو ابو بکر، عمر، علی اور ابن مسعود سے منقول ہے اس پر بھی عمل ہو جائے۔ تو احناف کے ہاں جو اصل مفتابی قول ہے وہ صاحبین کا قول ہے، امام صاحب کے قول کو یہاں پر بھی احناف نے چھوڑا ہے کہ جمعے کے بعد 6 رکعتیں سنت موقدہ ہے۔ لیکن ہمارے ہی بعض مشائخ نے 4 رکعتوں پر بھی فتویٰ دیا ہے، جیسے ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے جو فتویٰ دیا ہے وہ 4 رکعتوں کے سنت موقدہ ہونے پر دیا ہے۔ وجہ ترجیح اس کی یہ ہے کہ آج کل لوگوں میں تھکاوٹ ہوتی ہے، اور جمعے کی نماز بھی بیان ہوتا ہے، پھر خطبہ ہوتا ہے، تو دونوں قول جب ملتے ہیں نا تو بعض دفعہ تیسیراً بھی کسی قول پہ فتویٰ دے دیا جاتا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو تیسیراً بھی فتویٰ دے دیا جاتا ہے نا، جس میں آسانی زیادہ ہوتی ہے۔ اب یہ کوئی فرض واجب تو نماز ہے نہیں، نفس صلاۃ تو وہ ویسے ہی، کیونکہ فقہا کا اس میں اختلاف ہے، بعض فقہا 2 سنت کے قائل ہیں، بعض 4 سنت کے قائل ہیں، بعض 6 سنت کے قائل ہیں۔ تو اگر ہم 4 نہیں بھی پڑھتے، 2 بھی پڑھ لیتے تو نفس سنت پر تو عمل کسی نہ کسی درجے میں ہو جائے گا نا۔ تو اگر 4 بھی پڑھ رہا ہے تو کم از کم اپنے ہی فقہ میں اس کو گنجائش مل رہی ہے امام صاحب کے قول کے مطابق۔ تو میرا طرز یہی ہے کہ میں جب لوگوں کو فتویٰ دیتا ہوں یعنی بتاتا ہوں تو پھر میں 4 رکعتوں کا ہی قول لیتا ہوں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ اس میں یسر ہے، اس میں آسانی ہے، ورنہ بہت زیادہ لمبی نماز ہو جاتی ہے اور لوگ بہت تھک جاتے ہیں تو لوگ عمل ہی نہیں کریں گے۔ تو احتیاط، کوئی بہت بڑا نیک صوفی پرہیزگار ہو اس کو بولو احتیاط اسی میں کہ 6 سنتیں پڑھ لو، اور جو ہم جیسے نالائق ہوں اور آپ جیسے ہیں، اور کیونکہ ہم سب ایک ہی جیسے ہیں، تو پھر فتویٰ یہ دیا جائے کہ بھائی یہ بھی قول ہے، اس پہ بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ وہ بھی بعض مشائخ نے اس کو بھی اختیار کیا کہ 4 سنت موقدہ۔ سمجھتے ہو؟ تو دونوں قول مارکیٹ میں چل رہے ہیں، اویلیبل ہے۔ اور شوافع اور حنابلہ کے نزدیک تو ہیں اس حدیث کی بیس پہ 2 سنت موقدہ ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، چلتا ہے، کون سا کوئی حلال حرام کا مسئلہ ہے۔ چلو بھائی، وبه قال حدثنا آدم قال أخبرنا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کس نے کس قول پہ فتویٰ دیا، مسئلہ آج کل کے جو اسکالرز آ رہے ہیں نا، ایک حدیث دیکھ کے دوسرے کو گمراہ قرار دینا اور تھوپنا۔ یہ جمعے کی سنتوں کے بارے میں آج کل کے اسکالرز کی آپ یوٹیوب پہ تقریریں سنیں، جب تک یہ لوگ اسلاف اور ائمہ مجتہدین اور احناف اور بر صغیر کے علماء پہ کیچڑ نہیں اچھالتے نا، اس وقت تک ان کا ایمان کامل نہیں ہوتے۔ یہ سمجھتے ہیں علم انہی کے پاس ہے، باقی تو سب ویسی گھاس کھا رہے ہیں۔ چلو بھائی، وبه قال حدثنا آدم قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار حدثنا نہیں بھائی، حدثنا حدثنا آدم قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال بھائی، سمعت حدثنا کا معنی ہم نے بیان کیا، حدثنا۔ قال سمعت جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي یہ بہت ركعتين۔ اہم حدیث ہے، آج کل عرب ملکوں میں اس حدیث کے ظاہر پر عمل ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ، اور آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص آئے اور امام خطبہ دے یا امام ممبر کی طرف نکلے، یوں آپ نے فرمایا، فلیصلی رکعتین، تو وہ 2 رکعتیں پڑھے۔ سعودی عرب میں، UAE میں اسی پر عمل ہوتا ہے، امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے اور اس دوران لوگ آ کے تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں، 2 رکعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ حنابلہ اور شوافع کے نزدیک ہے۔ مالکیہ اور حنفیہ کے نزدیک خطبے کے دوران کسی بھی قسم کی نماز جائز نہیں ہے۔ یہ بخاری کی حدیث کا جواب کیا ہے احناف کے پاس، کہ تو بخاری کی متفقون علیہ مسلم میں بھی یہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو، اور تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے تو کیا کرے؟ ایک حدیث میں آتا ہے خفیفتین، مختصر 2 رکعتیں پڑھ لے۔ تو یہ لوگ ہم پہ بہت زیادہ وہ کرتے ہیں کہ تم لوگ حدیث کے منکر ہو۔ میں نے وہی بتایا نا، پہلے زمانے میں اختلافی مسائل کو بڑے اعتدال سے بیان کیا جاتا تھا، اب جو ہے نا سر پہ مسلط ہو جاتے ہیں۔ اس مسئلے میں بھی احناف کا مسلک قرآن اور سنت میں کی روشنی میں زیادہ مضبوط ہے۔ وہ یہ کہ جب امام خطبہ شروع کر دے گا تو پھر کسی بھی قسم کی نماز جائز نہیں رہا۔ یہ حدیث، پہلے میں اس حدیث کا جواب دوں، پھر میں یہ بتاؤں کہ احناف نے اس حدیث میں یہ تعویل کیوں کی ہے۔ سمجھتے ہو یہ تعویل کیوں کی ہے؟ دیکھو، جب بھی احناف نے کسی صحیح حدیث کو چھوڑا ہے نا تو اس سے زیادہ مضبوط دلیل ہوگی تو چھوڑا ہے، ورنہ کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ امام ابو حنیفہ کا تو مذہب یہ تھا کہ ضعیف حدیث بھی قیاس پر، رائے پر ضعیف حدیث کو بھی ترجیح دیتے ہیں۔ تو جہاں بھی امام صاحب کسی حدیث کو ترک کر رہے ہیں تو سمجھ لو اس سے زیادہ مضبوط دلائل دوسری طرف ہیں جس کی بیس پر اس حدیث میں تعویلات کی جا رہی ہیں۔
تو اس حدیث کی تعویل یہ ہے کہ یہ مسلم میں پورا واقعہ بیان ہوا ہے. پورا واقعہ یہ کہ سلیک ابن حدبہ الغطفانی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت مسکین صحابی تھے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہ انتہائی مسکین صحابی تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حدیث کے الفاظ ہیں وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى الْمِنبَرِ. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ کو پتا ہے جب کوئی ممبر پہ نبی جب بیٹھے ہوتے تو خطبہ شروع نہیں ہوتا تھا. یہ بیٹھنا اس کی علامت, کیونکہ خطبہ آپ ہمیشہ کھڑے ہو کے دیتے تھے. تو سلیک ابن حدبہ الغطفانی انتہائی مسکین صحابی آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. دوسری حدیث میں آتا ہے ابو داؤد کی روایت میں کہ وہ انتہائی بوسیدہ لباس تھا ان کا, غربت کے آثار ان کے چہرے سے جھلک رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ صحابہ ان کی اس حالت کو دیکھ کر ان کو صدقہ خیرات دیں, ان کے ساتھ تعاون کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا, فرمایا کہ تم نے کیا 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں. فرمایا قم فصلی رکعتین, کھڑے ہو اور 2 رکعتیں پڑھو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حضرت سلیک الغطفانی نے کھڑے ہوئے اور اس وقت 2 رکعتیں پڑھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے. اچھا, پھر جب انہوں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں, صحابہ کرام نے ان کی حالت کو دیکھا, سب نے, سارے مجمع دیکھ رہا تھا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان کو صدقہ دو, خیرات دو. سب نے ان کے ساتھ تعاون کیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث کا اصل واقعہ یہ ہے کہ اس وقت خطبہ شروع نہیں ہوا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کو لوگوں کے سامنے دکھانا چاہتے تھے, اور تاکہ لوگ ان پہ ترس کھائیں اور ان کے ساتھ ان کو صدقہ اور خیرات وغیرہ دیں. تو یہ جو حدیث ہے یہ وہی واقعہ ہے. تو اس واقعے کو راوی نے بالمعنی روایت کر دیا ہے, بالمعنی. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. میں بتاؤں گا یہ تعویل ہم کیوں کر رہے ہیں, حدیث کو ایز اٹ از کیوں نہیں لے رہے. تو تعویل کسی وجہ سے کی جاتی ہے نا. تو پہلے تو میں وہ تعویل بتا دوں. یہ بالمعنی روایت ہے. بالمعنی کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں اس کی حدیث میں مثالیں ملتی ہیں کہ ایک جزوی واقعہ ہوا کسی خاص صحابی کے ساتھ, تو راوی نے اس کو قاعدہ کلیہ سمجھ کے نبی کے قول کے طور پر بیان کر دیا. جیسے حضرت فاطمہ تھی نا, ان کو 3 طلاقیں ہوئیں, تو نبی نے ان کو حکم دیا کہ چونکہ ان کا خاص تو بس زبان تھی یا کیا, کوئی ان کے ساتھ بے پردگی کا مسئلہ تھا, دونوں باتیں ہمیں روایات میں ملتی ہیں. تو نبی نے ان کو حکم دیا کہ شوہر کے گھر میں عدت بھی نہیں گزاریں گی اور نان نفقے کی بھی یہ اہل نہیں ہے. اصل واقعہ یہ ہے بخاری مسلم میں کہ نبی نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم یہاں عدت نہیں گزارو گی, بلکہ عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی ان کے گھر میں عدت گزارو گی تم. تو انہوں نے آگے اس حدیث کو بالمعنی روایت کیا کہ مطلقہ ثلاثہ کے بارے میں نبی کا حکم ہے لا عدت لہا ولا سکنا, کہ نہ اس کو عدت ملے گی نہ اس کو سکونت ملے گی. اب ہم یہ کہتے ہیں, یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو حضرت فاطمہ کے ساتھ خاص تھا, تو انہوں نے اس کو آگے ایسے بیان کر دیا کہ گویا قاعدہ کلی ہے کہ نبی نے ہر 3 طلاق والی عورت کے بارے میں یہ فیصلہ کیا. تو ہر کے بارے میں نہیں, وہ آپ کے بارے میں کیا تھا فیصلہ, اور کسی خاص وجہ کی بیس پہ. تبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب قانون بنایا کہ 3 طلاقوں کے بعد عورت کو عدت کا خرچہ بھی ملے گا اور وہ عدت گزارے گی شوہر کے گھر میں, تو صحابی رسول نے جب یہ حدیث پیش کی تو حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں لا ندع کتاب اللہ و سنت نبینا بقول امرات, ہم اللہ کی کتاب اور ایک عورت, نبی کے جو عام معمول تھا اس کو ہم ایک عورت کے کہنے پہ نہیں چھوڑ سکتے. لا ندری حافظت ام نسیت, ہمیں نہیں پتا وہ اس نے نبی کے الفاظ کو سمجھا ہے یا بھول گئی ہے. وہ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, حالانکہ بخاری مسلم کی متفقون علیہ صحیح حدیث ہے, لیکن حضرت عمر اس حدیث کو کیا کر رہے ہیں؟ ترک کر رہے ہیں. کیوں ترک کر رہے ہیں؟ بھائی قرآن اٹھا کے دیکھو اور نبی کا عام معمول دیکھو تو وہ اس کے اگینسٹ ہے. خوب اچھی طرح یہ تقریر کو سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں. عام معمول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے خلاف ہے اور قرآن بھی اس کے خلاف ہے. قرآن تو مطلقات کے لیے عدت بیان کرتا ہے کہ نہیں کرتا, اور وہ طلاق بیان کرتا ہے, اس میں کوئی شرط نہیں لگاتا قرآن کے طلاقیں 3 ہو یا 1 ہو یا 2 ہو, اس میں تو بائن ہو یا غیر بائن ہو, کوئی شرط نہیں لگاتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اس حدیث کے بارے میں منقول ہے, فرمایا کہ فاطمہ کے لیے خیر نہیں ہے کہ وہ اس حدیث کو لوگوں کے سامنے بیان کرے. کیا حضرت عائشہ معاذ اللہ حدیث کی دشمن تھی؟ یہ مسلم میں الفاظ ہیں. یہ تو حدیث کی دشمن نہیں تھی, وہ سمجھتی کہ بھئی یہ روایت بالمعنی کر رہی ہیں اور اس سے لوگوں میں کنفیوژن ہو رہی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل روایت تو وہ ہے سلیک الغطفانی آئے تھے, نبی ممبر پہ ابھی خطبہ شروع نہیں کیا تھا بلکہ ممبر پہ بیٹھے تھے, اور آپ نے صحابی رسول سے فرمایا کہ قم فصلی. تو آگے ان کو جو صاحب راوی نے بیان کیا وہ کس طرح بیان کیا کہ نبی کا یہ قول ہے کہ الامام یخطب، امام خطبہ شروع کرے تو
اور اس وقت کوئی شخص آئے تو اس کو چاہیے کہ 2 رکعتیں پڑھے. تو یہاں خطبہ شروع کرنے کا مطلب کاد ان یخطبہ، قریب ہے کہ خطبہ شروع کر لے. خطبہ بھی شروع نہیں ہوا ہے بلکہ قریب ہے کہ خطبہ شروع کر لے، کیونکہ جو کام ہونے والا ہوتا ہے تو اس کو بھی ہونے سے تعبیر کیا جاتا ہے. کیونکہ ممبر پہ تو تشریف فرما تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خطبہ قریب تھا کہ شروع ہونے والا ہو. تو ایک جواب تو اس کا یہ ہے. دوسرا جواب یہ کہ اگر ہم ان دونوں واقعات کو الگ ہی فرض کر لیں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قولی حدیث کو ہم اس واقعے سے نہ جوڑیں، ہم کہیں وہ دونوں الگ الگ واقعات ہیں، اور اس حدیث کو ہم کہیں کہ نہیں بھئی یہ روایت بالمعنی نہیں ہے بلکہ یہ الگ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو بھی اس حدیث میں احتمال ہے کہ والامام یخطب کا مطلب والامام کاد ان یخطبا، قریب ہے کہ امام ابھی خطبہ شروع کرنے والا ہے. تو تحیت المسجد کی اتنی ویلیو ہے کہ اگر امام نے بھی خطبہ نہ شروع کیا ہو، کرنے والا ہو، تو جلدی جلدی 2 رکعتیں آپ پڑھ لو، کیونکہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا، ان میں اختصار سے کام لے. تو اختصار سے کام لینے کا حکم اسی وجہ سے کرایا جا رہا ہے کہ تاکہ خطبہ اور نماز ایک ساتھ نہ ہو. یہ تعویل ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی بھی وہی وجہ ہے، قرآن کی وجہ سے، اور جو نبی کا عام معمول تھا اور صحابہ کا عام معمول تھا اس کی وجہ سے. سب سے پہلے ہم قرآن کی طرف دیکھتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو. اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی، اور بہت سے ائمہ اس کے قائل ہیں، خود امام شافعی بھی اس کے قائل ہیں کہ یہ جمعے کے خطبے کے بارے میں نازل ہوئی ہے. تو ہم کہتے ہیں دونوں کے بارے میں ہے. جب بھی قرآن سنانے کی نیت سے پڑھا جائے گا تو وہ اس کا سننا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا. تو خطبہ بھی اس میں داخل ہے. تو خطبے میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ تو سننا واجب ہے نا. تو اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ استماع کا حکم جو قرآن کا حکم ہے وہ چھوٹ رہا ہے. نمبر 2، قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب نماز جمعہ کے لیے تمہیں بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. اس ذکر میں جمعے کی 2 رکعتیں بھی داخل ہیں اور اس ذکر میں جمعے کا خطبہ بھی داخل ہے. تو اللہ نے خطبے کی طرف دوڑنے کا حکم کیوں دیا؟ خطبہ سنا جائے یا اپنی نماز پڑھی جائے اس میں؟ ظاہر ہے اسی آیت سے خطبے کا سننا بھی واجب ہو رہا ہے نا، کہ خطبے کو سننے کے لیے اس کی طرف دوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو یہ روایت کہ اگر ہم ظاہر کو لیتے ہیں تو قرآن کی اس آیت کے بھی خلاف ہے. تیسری بات یہ کہ یہ معجم اوسط میں یہ روایت ہے، معجم طبرانی میں یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام جب ممبر پہ بیٹھ جائے فلا صلاۃ ولا کلام، تو نہ کوئی نماز ہے اور نہ کوئی کلام. اس حدیث کی سند ضعیف ہے، لیکن ضعیف حدیث موضوع نہیں ہوتی، ظاہر ہے موضوع تو بالکل ہی من گھڑت ہوتی ہے نا. تو ضعیف حدیث تائید کے طور پہ پیش کی جا سکتی ہے. تو ہم کہتے ہیں اگرچہ یہ ضعیف ہے لیکن دیگر یعنی قرآن کی آیت اور تعامل صحابہ سے اس کی تائید ہو رہی ہے. تو ہم اس کو دلیل کے طور پہ نہیں، ایک استیناس کے طور پر اور تائید کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. تیسری بات یہ کہ علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے شرح مسلم میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عثمان، حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم کا سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ خطبے کے دوران نماز پڑھنے کو مکروہ سمجھتے تھے. اور عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ان دونوں سے بھی خطبے کے دوران نماز پڑھنے کی کراہت منقول ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں. تو کسی صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے خطبے کے دوران نماز پڑھنے کو سنت قرار دیا. پھر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے علاوہ کسی موقع پہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے خطبے کے دوران کسی کو نماز کا کہا ہو. حالانکہ آپ کو پتہ ہے جس چیز میں ابتلا زیادہ ہوتا ہے، عموم میں بلوہ ہوتا ہے، اس میں ایک آدھ روایت نہیں ہوتی. جیسے آپ سعودی عرب جاتے ہیں نا تو آپ کو ہر تھوڑی دیر میں کوئی بندہ نظر آئے گا 2 رکعت پڑھتا ہوا، کیونکہ ابتلا بہت ہے نا، بہت سارے لوگ لیٹ پہنچتے ہیں. تو یہ کیا بات ہے کہ پورے ذخیرہ حدیث میں ہمیں ایک روایت ملتی ہے اور ایک ہی دفعہ یہ تذکرہ ملتا ہے ہمیں. تو اگر یہ معمول یعنی ہوتا تو پھر اس میں بہت ساری روایات ہونی چاہیے تھی اور صحابہ کا عمل ہونا چاہیے تھا. صحیح مسلم میں صحابہ کا عمل کیا ثابت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے. صحیح مسلم میں امام طحاوی نے معانی الاثار میں بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے احناف کی تائید میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے. حضرت عثمان دیر سے پہنچے تو حضرت عمر نے خطبہ روک کے ان سے پوچھا کہ آپ کو تاخیر کیوں ہوئی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اذان جیسے ہوئی میں نے غسل کیا اور اپنا عذر پیش کیا. تو وہ تو ایسے ہی حدیث میں صراحت ہے کہ آ کے بیٹھ گئے تھے، انہوں نے تو 2 رکعتیں نہیں پڑھی.
تو غسل بھی نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ وضو کر کے آیا ہوں. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غسل کا حکم دیا ہے, تو آپ صرف وضو کر کے کیوں آئے ہو؟ اگر یہ 2 رکعتوں کا اس طرح نبی نے حکم دیا ہوتا تو حضرت عمر ان کو ٹوکتے, اور صحابہ میں معمول ہوتا ہے اس کا کہ بھائی جو دیر سے آئے گا پہلے 2 رکعتیں پڑھے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خلفائے راشدین کے دور میں بھی ان 2 رکعتوں کا رواج نہیں تھا. تو ان تمام روایات سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ یہ حدیث اپنے ظاہر پر نہیں ہے. اور اگر نظر کے طور پر ہم دیکھتے ہیں نا, دلیل نظر کے طور پر, تو دلیل نظر کیا کہتی ہے؟ امام طحاوی کی تو عادت ہے نا آخر میں روایات کے بعد پھر وہ کہتے ہیں اس بارے میں رائے کیا کہتی ہے, عقل کیا کہتی ہے, کہ خطبے کی مشروعیت ہے ہی اس لیے تاکہ لوگ اس کو غور سے سنیں, اور اجتماعی کاموں میں انفرادی کاموں کی کوئی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتا. کہیں بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ واعظ و نصیحت کی مجلس ہو یا آپ اپنے طور پہ نماز پڑھیں تو وہ خطبہ جو جمعے کا ایک رکن ہے اور جس کی قرآن میں تائید ہے اور جس میں اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ کا حکم دیا جا رہا ہے, اس میں یہ کیسے ممکن ہے کہ خطبہ بھی چل رہا ہو اور لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہوں؟ تو نظر کے طور پر بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث اپنے ظاہر پر نہیں ہے. تو ہم حدیث کے منکر نہیں ہیں, ہم قرآن کی آیات اور دیگر احادیث, اور سب سے بڑی بات تعامل صحابہ, عبداللہ بن عباس کا عمل, حضرت عمر کا عمل, حضرت عثمان کا عمل, حضرت عبداللہ بن عمر کا عمل اور عبداللہ بن مسعود کا عمل, ان تمام روایات کی کو سامنے رکھ کر جو احناف نے قول اختیار کیا ہے امام صاحب اور صاحبین نے, وہ یہ کہ خطبے کے دوران کسی بھی قسم کی نماز جائز نہیں ہے. اور اگر فرض کر لو, ابھی تو ٹائم ہو گیا, ٹائم لے آؤ, اور اگر فرض کر لو کہ وہ حدیث بالکل اپنے ظاہر پر ہی ہے کہ والامام یخطب فلیصلی رکعتین, کہ امام خطبہ دے رہا ہو تو 2 رکعتیں پڑھ لو, اس حدیث کو ہم اپنے ظاہر پر ہی رکھتے ہیں, سلیک غطفانی کے واقعے سے بھی اس کو منسلک نہیں کرتے, اور ہم اس کو جو ہے اذا یخطبو کو اذا قادا یخطبہ سے بھی معمول نہیں کرتے, بالکل ظاہر پر رکھتے ہیں. تو دونوں قسم کے دلائل آ جائیں گے ہمارے پاس. ایسا ہی ہوگا نا, کچھ دلائل سے پتہ چل رہا ہے کہ 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے, کچھ دلائل سے پتہ چل رہا ہے نہیں پڑھنی چاہیے. تو آپ کو پتہ ہے جمہور تحیت المسجد کے وجوب کے قائل نہیں ہے, استحباب کے قائل ہے نا. تو زیادہ زیادہ یہ ہو جائے گا کہ آپ اگر اس حدیث کے ظاہر پر عمل کرتے ہو تو آپ یہ فتویٰ دو گے کہ 2 رکعتیں پڑھ لینی چاہیے, واجب تو کوئی بھی نہیں کہے گا نا اس کو. دوسری طرف خطبے کے سننے کے وجوب کے جو دلائل ہیں وہ وجوب پر کی دلیل ہیں, اس میں اگر آپ خطبہ نہیں سنتے, کسی کام میں مشغول ہوتے ہو تو گناہگار ہو رہے ہو. تو استحباب اور حرام گناہ دونوں میں جب ٹکراؤ ہوگا تو مبیح کو ترجیح ہوگی یا محرم کو ترجیح ہوگی؟ محرم کو, احتیاط والے پہلو کو ترجیح ہوگی. اس کی مثال ایسے ہے, آپ کے سامنے ایک لڈو رکھا ہوا ہے, آپ اگر اس لڈو کو کھائیں گے تو حکیم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ لڈو کھانے سے آپ کو طاقت آئے گی. ایک حکیم کہہ رہا ہے طاقت آئے گی, دوسرا کہہ رہا ہے بھائی مر بھی سکتے ہو سکتا ہے اس کے اندر زہر ہو. تو آپ طاقت والے پہلو کو ترجیح دو گے یا دفع مضرت کے بچنے والے پہلو کو ترجیح دو گے؟ آپ کہو گے بھائی طاقت تو اور بہت ساری چیزوں سے آ سکتی ہے. تو مستحب پر عمل تو اور بہت سارے ذرائع سے ہو سکتا ہے, لیکن اگر خطبے کے جو سننے کو جو چھوڑنے کا عمل ہے وہ جو کہ ناجائز عمل ہے, تو اس میں کیا ہوگا کہ احتیاط کا تقاضا بھی یہ ہے کہ بھائی جہاں گناہ کا خطرہ ہے اور ایک طرف استحباب ہے تو گناہ سے بچنے والے پہلو کو ترجیح دی جائے. تو 2 طرح سے دلیل نظر کے اعتبار سے بھی احناف کا مذہب اس بارے میں راجع ہے. چلو بھائی, اگر کوئی شخص بخاری شریف کی حدیث کو بنیاد بنا کر جمعے کی نماز کے بعد 2 رکعتیں سننے ادا کرے تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ یا تو محقق ہو یا مقلد ہو. تو جو محقق ہو تو مجتہد ہوتا ہے نا, مجتہد تو کسی کی تقلید نہیں کرتا, اور جو مذاہب اربعہ کے پیروکار ہیں انہوں نے تو التزام کیا ایک مذہب کو فالو کرنے کا, تو اس التزام کا تقاضا یہ کہ جو آپ کے مذہب میں مفتہ بھی قول ہے آپ اس پر عمل کریں. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ نے کبھی کسی دن ارادہ ہو 4 سنتیں مکمل چھوڑنے کا سستی کاہلی کی وجہ سے, تو پھر سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, تو پھر آپ 4 کے بجائے کتنی پڑھ لیں؟ بخاری کی حدیث کی بیس پہ 2 رکعتیں پڑھ لیں. قبرستان بھر چکا ہے, زندگی میں اپنے لیے قبر کا انتظام کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے, اگر کوئی حرج نہیں. اچھا بھائی یہ مناظرے ورادرے کا جو آپ نے پوچھا یہ اس کا مسئلہ اس کے ماموں کی بات ہے, ماموں سے پوچھو. یہ سوال کیا ہے؟ استاد جی کلاس کی ریکارڈنگ کی ویڈیوز کب اپلوڈ ہوں گی؟ عنقریب. جمع حقیقی اور سوری کی اصطلاح باقاعدہ حدیثوں کے اندر موجود ہے یا میں کرام نے خود بنائی ہے؟ اصطلاح
اصطلاحات حدیثوں میں نہیں ہوتی ہیں، اصطلاحات تو وضع کی جاتی ہیں بعد میں. البتہ جمع سوری یہ حدیثوں میں ہے. آگے بخاری میں بھی کل کے یا پرسوں کے سبق میں انشاءاللہ حدیث آئے گی کہ نبی نے کیسے جمع کیا ہے، ظہر کو مؤخر کیا اور عصر کو مقدم کیا. تو اگر اسی ٹائم پہ پڑھنا ہوتا تو ظہر کے ٹائم پہ ہی عصر بھی پڑھ لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ ہمارے یہاں حدیث لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو احناف کا مذہب اس بارے میں بہت زیادہ مضبوط ہے کہ سفر میں جو جمع سوری ہے وہ سوری ہے، حقیقی نہیں ہے. اس کے بحث جب آئے گی تو پھر انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے. آپ کی 3 طلاق والی کتاب کب مکمل ہوگی تاکہ ہم آپ کی کتاب کو آپ کی بتائیں شرائط کو پرنٹ کر کے دیں؟ یار میں ابھی دیکھو ٹائم ہی نہیں مل رہا، بس جلدی سے اس کو آخری نظر دیکھنا ہے بس. استاد جی ابے نہیں، اس طرح سے شادی نہیں ہوتی، آن لائن شادی نہیں ہوتی. اگر ایجاب و قبول ہو رہا ہے نا بھائی، ادھر اسکائپ پہ یا فیس بک پہ لڑکی بیٹھی ہوئی، ادھر لونڈا بیٹھا ہوا ہے اور کہے کہ میں نے تمہیں اپنے نکاح میں قبول کیا، کروڑوں لوگ بھی سن رہے ہو تو نکاح نہیں ہوگا. کیونکہ ایجاب و قبول کی مجلس کا فزیکلی متحد ہونا ضروری ہے. سمجھتے ہو؟ فون پہ بھی ایجاب و قبول کے ذریعے نکاح نہیں ہوتا، بذریعہ وکالت نکاح ہو جائے گا. کوئی کسی کو وکیل بنا دے، کوئی کسی کو وکیل بنا دے نا، تو ایجاب و قبول کی جو مجلس میں فزیکلی گواہوں کا موجود ہونا ضروری ہے. تو دولہا دلہن ہو یا ان کے وکیل ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہوں، پھر وہاں پر گواہ موجود ہوں تو نکاح ہو جائے گا. فون پہ گواہوں کا اعتبار نہیں ہے. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ بیع و شراء پر اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. بیع و شراء تو ہو جاتی ہے کیونکہ نکاح کا جو معاملہ ہے نا وہ توقیفی ہے، توقیفی ہے، اس میں رائے کو دخل نہیں، اور احتیاط پر بھی مبنی ہے. تو اس میں احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ جتنا احادیث سے ثابت ہے تو وہ اسی پر اکتفا کیا جائے گا. تو وہ گواہوں کا فزیکلی وہاں ایجاب و قبول کی مجلس میں موجود ہونا ضروری ہے. فیس بک پہ ایسا نہیں ہوا، فیس بک پتہ بھی نہیں ہوتا لڑکی بھی ہے یا بعد میں پتہ چلا وہ لینے کے دینے پڑ گئے، کچھ اور ہی نکلا. آپ نے فرمایا کہ سنت کے استخارہ نہیں کریں گے تو کیا نکاح فلاں جگہ ہو یا نہ ہو استخارہ کرنا چاہیے؟ اگر کنفیوژن ہو رہی ہے تو استخارہ کرو، اگر کنفیوژن نہیں ہو رہی، مشورے کے بعد اطمینان ہو گیا کہ بھائی یہ بیسٹ جگہ ہے تو پھر استخارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر بھی کوئی کر لے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے. آئے گی جب تک نظام نہیں بدلے. بھائی نظام بدلنے کے لیے جو بھی سوٹیبل طریقے ہیں سارے کے سارے اختیار کرو، کوئی ایک طریقہ تھوڑی ہے. تبلیغی جماعت افراد پہ محنت کر رہی ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے. اگر افراد نہیں ہوں گے تو نظام کیسے بدلے گا؟ اور ایجوکیشن کی فیلڈ میں آگے سے آگے بڑھو. نیک لوگ جب CSS کریں گے، بیوروکریسی میں جائیں گے تو اچھے لوگ اوپر جائیں گے تو نظام کیا ہوگا؟ تبدیل ہوگا. فوج میں اچھے لوگ جائیں، اسٹیبلشمنٹ میں، ایجنسیوں میں، عدلیہ میں، یہ سارے پولیس میں، ہمارے اچھے لوگ تو کہیں جاتے ہی نہیں ہیں تو ظاہر ہے پھر مار کھاتے ہیں بیٹھ کے. تو یہ جتنے بھی آج کل تو قادیانی بہت اوپر جا رہے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ شناخت چھپا کے نا بہت ترقی کر رہا ہے قادیانی پاکستان میں، اپنی شناخت چھپاتا ہے اور بہت آگے کیوں نکل رہے ہیں. وہ تو جھوٹ بولتے ہیں. آپ ان سے پوچھو قادیانی کہہ رہے ہیں نہیں. ہمارے یہاں تو اپنے آپ کو کوئی کہے کہ آپ مسلمان ہو، کہ نہیں، یہ جملہ ہم بول سکتے ہیں منہ سے، لیکن قادیانی بول دیتا ہے نہیں ہوں میں. اس لیے قادیانی سے یہ نہیں پوچھا کرو قادیانی ہو، بولے احمدی ہو یا نہیں ہو. احمدی سے اکثر پکڑے جانے کا خطرہ ہوتا ہے ان کا، لیکن جھوٹ بول دیں گے اس میں بھی ہے. تو شناخت بہت چھپاتے ہیں یہ لوگ اپنی. سمجھتے ہو؟ بہت سے اداروں میں قادیانی گھسے ہوئے اور وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ قادیانی ہے. چلو بھائی، السلام علیکم. مسائل نہیں، ابھی تو میرا مشکوت کا گھنٹہ ہے، 12 بجے مسائل کراؤں گا. ہاں، مشکوت کا سبق ہے، مشکوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کہاں تک ہم پہنچ گئے تھے جناب؟ ہاں، تو میں نے کہا تھا کہ اس دوسرے باب میں 2 حدیثیں ہیں، ایک قولی ہے اور ایک فعلی. تو قولی روایت کا تو تذکرہ آیا تھا، فعلی روایت کا تذکرہ ہے. اور یہ تینوں احادیث جو ہے جامع قسم کے احادیث ہے جو تمام اوقات صلاۃ سے متعلق ہیں. اس کے بعد پھر انفرادی ایک ایک نماز پر یہ تفصیل سے بحث کریں گے. یہ دوسری روایت پڑھے. وبی قال حدثنا احمد بن منین والحسن بن صباح البزاز واحمد بن محمد بن موسى المعنى واحد قالوا حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق عن سفيان عن علقمة بن مرصد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم رجل،
کہ ایک آدمی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فسألہ عن مواقیت الصلاۃ، اور نماز کے اوقاتوں کے بارے میں پوچھا کہ کب شروع ہے اور کب ختم ہے۔ تو حضور نے بجائے اس کے کہ زبانی طور پر اس کو سمجھائے، ان کو عملی سمجھانے کا تہیہ کیا کہ عملاً اس کو میں سمجھاؤں۔ اس سے عملی سمجھانے کی اہمیت پیدا ہوئی۔ اب عملی سمجھانے میں ساری چیزیں داخل ہے، جو آلات تعلیم میں ہو یا سب چیزوں میں ہو۔ تو حضور نے فرمایا کہ اقم معنا انشاءاللہ، آپ ہمارے ساتھ رہے مطلب 2 دن کم از کم، اور اگر اللہ نے چاہے تو آپ کو اس چیز کا جو آپ کو مطلوب ہے علم حاصل ہو جائے گا۔ اس سے اس علم کے تقدس کی طرف اشارہ ہے کہ جو چیز آپ حاصل کر رہے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور اس کے حصول پر اللہ سے خصوص استعانت کرنی چاہیے، اور اللہ سے مدد مانگتے ہوئے امید یہ ہے کہ آپ کو یہ مقصد حاصل ہو جائے گا۔ تو اب پہلا دن شروع ہوا۔ فامر بلالا، حضرت بلال کو حکم دیا، فاقام حین طلع الفجر، تو جیسے صبح صادق طلوع ہوا تو انہوں نے اقامت کہی۔ ابھی اب کہیں گے کہ صبح صادق طلوع ہوا تو مقتدی کیسے تھے، کہاں تھے، تو آگے بات آئے گی کہ مسجد نبوی میں لوگ بہت پہلے سے پہنچتے تھے، آدھی رات سے لوگوں کی آمد شروع ہو جاتی تھی، اور عین صبح صادق کے وقت پوری جماعت حاضر ہوتی تھی۔ تو جیسے ہی طلوع ہوا تو کیا ہوا جناب، حضرت بلال نے اقامت کہی نماز کے لیے، اور نماز کھڑی ہو گئی۔ تو یہ فجر کی نماز پہلے وقت میں ادا کی گئی۔ ثم امرہ فاقام حین زالت الشمس، پھر جیسے ہی زوال ہوا تو ان کو دوسری نماز یعنی ظہر کے لیے اقامت کا حکم دیا گیا۔ فصلی الظہر، اور ظہر کی نماز بھی پڑھائی حضور نے، تو یہ بھی بہت پہلے وقت میں ہوئی۔ ثم امرہ فاقام فصلی العصر والشمس بیضاء مرتفعہ، پھر عصر کے لیے اقامت کا حکم دیا جبکہ سورج چمک رہا تھا اور اونچا تھا۔ اونچا تھا کا مطلب کہاں سے اونچا تھا؟ مغربی افق سے اونچا تھا۔ یہاں اب عصر کے حوالے سے جو بھی بات ہوگی نا وہ مغربی افق کے بنسبت ہی ہوگی، جیسے کہ آگے بھی ایک جملہ آئے گا۔ تو مطلب سورج چمک رہا تھا اور مغربی افق سے کافی اونچا تھا۔ اب یہ جو تعبیر ہے، یہ جو اختلافی مسئلہ گزرا ہے اس میں کسی کی دلیل نہیں ہے، مطلب قطعی طور پر، کیونکہ سورج اگر مثل ثانی میں ہو تو بھی وہ بیضاء مرتفعہ ہے، اور اگر مثل ثالث میں ہو تو بھی وہ بیضاء مرتفعہ ہی ہوتی ہے نا۔ تو اس سے کوئی فیصلہ کن بات نہیں نکلتی مطلب۔ ثم امرہ بالمغرب حین وقع حاجب الشمس، پھر مغرب کا حکم دیا جیسے ہی سورج غروب ہوا، تو مطلب فوری طور پر۔ ثم امرہ بالعشاء فاقام حین غاب الشفق، پھر جیسے شفق غروب ہوا تو عشاء کا حکم دیا۔ اب یہ بھی کوئی قطعی بات اس سے نہیں نکلتی، کیونکہ شفق سے مطلب شفق احمر بھی ہو سکتا ہے اور سرخ سفیدی دونوں بھی ہو سکتی ہے۔ ثم امرہ من الغد، اب یہ دن تو مکمل ہوا، پھر کل حضرت بلال کو حکم دیا فنور بالفجر، تو بہت روشنی میں اس نے فجر کی نماز کی اقامت کہی اور فجر کی نماز ادا کی گئی، تو گوئے کہ یہ آخری وقت میں ادا کی گئی۔ ثم امرہ بالظہر، اور پھر ظہر کا حکم دیا گیا فابردا، تو اس نے ٹھنڈا کر لیا ظہر کا وقت۔ وانعم ان یبرد، اور ٹھنڈا کرنے میں انہوں نے مبالغہ سے کام لیا، یعنی بہت زیادہ تاخیر کر لی۔ اب یہ جملہ بھی قطعی طور پر کسی کی دلیل نہیں ہے، لیکن زیادہ جو یہ جملہ قریب ہے کس کے مذہب کے قریب ہے؟ احناف کے، اس لیے کہ اگر دوسرے حضرات کا مذہب لیا جائے تو عصر مثل ثانی میں پڑھی گئی ہے یا مثل ثانی کے آخر میں پڑھی گئی ہے، تو مثل ثانی کا وقت اتنا نہیں، ظہر کی بات ہے نا، تو مثل اول کے آخر میں پڑھی گئی ہے، تو مثل اول کا آخر اتنا نہیں ہوتا کہ اس میں ابراد ہو، اور چجائے کہ اچھی طرح ابراد ہو۔ اچھی طرح ابراد کم از کم کہاں ہو سکتا ہے؟ مثل ثانی میں ہی ہو سکتا ہے نا۔ اس لیے ہم نے وہاں بات کی تھی حدیث جبرائیل پر کہ آگے کئی احادیث ایسی آئیں گی
جس سے بالکل واضح طور پر امام صاحب کا موقف سمجھ آئے گا۔ تو اس میں یہ حدیث بھی اور بھی اس طرح آ رہی ہے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ثم امرہ بالعصر، پھر عصر کا حکم دیا، فاقام والشمس آخر وقتها فوق ما كانت، کہ عصر کا حکم دیا گیا اور اس نے اقامت کہی جبکہ سورج آخری لمحات میں تھا، فوق ما كانت، اور کل والے سے زیادہ اونچا تھا۔ اب یہاں اونچا ہونے سے مطلب کیا ہے کہ مغرب کی طرف زیادہ اونچا تھا کل کے بنسبت، یعنی مطلب زیادہ قریب تھا، مغرب افق کے زیادہ قریب ہو گیا تھا۔ کل ادھر تھا تو آج ادھر ہے، غروب کے انہیں تاخیر سے پڑھائے تو زیادہ قریب ہو گیا تھا۔ تو یہ فوقیت ادنا ہونے میں ہے، اعلیٰ ہونے میں نہیں ہے۔ فوق ما کانت کے کل سے زیادہ نیچے تھا سورج، یہ ترجمہ ہم کریں گے۔ ثم امرہ فاخر المغرب الی قبیل ان یغیب الشفق، مغرب کو شفق سے پہلے تک مؤخر کیا۔ یہ بھی محتمل جملہ ہے، دونوں مذاہب کی تعبیر اس میں اختیار کی جا سکتی ہے۔ ثم امرہ بالعشاء فاقام حین ذهب ثلث اللیل، ایک تہائی رات گزری تو پھر عشاء کی نماز پڑھائی گئی، مطلب زیادہ تاخیر کے ساتھ۔ ثم قال، اور پھر دوسرے دن کی نمازیں جب مکمل ہوئی تو پوچھا کہ این السائل عن مواقیت الصلاۃ، کہ نمازوں کے بارے میں پوچھنے والا کہاں ہے؟ تو فقال الرجل انا، اس نے کہا کہ میں ہوں اور حاضر ہوں، ان تمام عرصے میں حاضر رہا۔ تو فقال، حضور نے فرمایا کہ مواقیت الصلاۃ کما بین ہذین، جو مستحب اوقات ہے جس کو معمول بنانا چاہیے تو کون سے اوقات ہے؟ ان دو کے بیچ میں جو ہے۔ اب دیکھو ایک صحابے کو سمجھانے کے لیے 2 دن ایسا ہوا، تو دیکھو اس میں باقی صحابہ کو کتنا حرج ہوا ہوگا کہ کبھی نماز بہت پہلے پڑھا، کبھی بالکل آخر میں وہ انتظار کر رہے، لیکن کسی نے کوئی احتجاج نہیں کیا، اس لیے کہ ان کو نماز کی اہمیت معلوم تھی کہ اس کا سکھانا کتنا اہم ہے اور کسی کا اس کے بارے میں پوچھنا کتنا اہم ہے، اور اس پر وقت لگانا جو ہے کتنی اہم چیز ہے۔ آج امام اگر 2 منٹ بھی تاخیر کرے نا تو لوگ سیخ پا ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کو نماز کی اہمیت معلوم نہیں ہے کہ جس چیز کے لیے ہم ہے، تو ہم نے اگر 2 منٹ زیادہ انتظار کیا تو وہ بھی تو نماز ہی میں شمار ہو رہا ہے نا، وہ فضول تو نہیں جا رہا۔ تو اماموں کو بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کچھ ہو جائے تو مقتدی کا یہ رویہ بالکل غیر اخلاقی ہے، غیر اسلامی ہے کہ وہ احتجاج کرے اس میں۔ قال بعث ھذا حدیث حسن غریب صحیح، اس میں 3 الفاظ آگے، اس کی توجیہ آپ کو معلوم ہے۔ وقد رواہ شعبۃ عن علقمہ بن مرثد ایضا، آپ سمجھے جناب یا نہیں؟ باب ما جاء فی التغلیظ بالفجر، اب یہ بہت اہم باب۔ اب یہاں تک 3 حدیثیں آئی جس میں مجموعی طور پر نمازوں کے اوقات کا بیان تھا۔ اب آگے ایک نماز کے بارے میں الگ الگ تفصیلات ہیں۔ اب یہ انہوں نے حلوہ بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا ہے، ایسا نہیں تھا کہ امام ترمذی کے سامنے، ان کے پاس تو ہزاروں لاکھوں احادیث تھی، اس میں سے ڈھونڈنا تھا کہ پہلے کون سی 3 حدیثیں مجموعی طور پر جس میں وہ ذکر کرنی ہے، پھر کیا کیا ذکر کرنی ہے، کتنی محنت ان کو کرنی ہوگی ترتیب قائم کرنے کے لیے۔ تو التغلیظ بالفجر، فجر کی نماز کو اندھیرے میں پڑھنا، اندھیرے سے مطلب صبح صادق کے فوراً بعد پڑھنا جس میں رات کا اندھیرا شامل ہو۔ اب یہاں ایک اصولی بات، 2 اصولی باتیں سمجھنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس پہ تو تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ ہر نماز کی فضیلت سب سے زیادہ پہلے ہی وقت کا ہے، سب سے زیادہ فضیلت پہلے ہی وقت کا ہے، اس لیے کہ اس کی حقیقت پر آپ نظر ڈالیں نا، کہ جیسے نماز کا وقت داخل ہوا، جیسے کہ ظہر کا وقت داخل ہوا تو اللہ کی طرف سے حکم ہمیں متوجہ ہوا کہ اقیم الصلاۃ۔ اب اللہ کے حکم پر کوئی جتنی بھی تیزی اور جلدی سے عمل کرے گا اور اس کو احترام دے گا تو اتنا ہی زیادہ اس کے لیے باعث فضیلت ہوگا۔ آپ کو میں حکم دوں تو جو آدمی جتنی تیزی سے اور جلدی سے عمل کرے گا تو وہی مجھے پسند ہوگا نا، نہ یہ کہ جو تاخیر سے عمل کرنے والا۔ تو اس پہ تو کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ سب سے بہترین اور افضل وقت جو ہے وہ سب سے پہلا ہی وقت ہے، جیسے وقت داخل ہو تو فوراً نماز پڑھے۔
لیکن اختلاف اس بات میں ہے کہ کیا اس پہلے وقت کی جو فضیلت ہے یہ دوسرے اجزاء میں کسی عذر کی اور کسی خارجی وجہ سے منتقل ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ تو باقی ائمہ کے جو مقلدین ہیں تینوں کے، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، فضیلت ہر موسم میں ہر حال میں پہلے ہی وقت کے لیے ہے، یہ فضیلت دوسرے وقت میں منتقل نہیں ہو سکتی۔ اگر دوسرے وقت میں کوئی تاخیر کرے گا تو وہ فضیلت سے محروم ہوگا۔ اب میں نے کیا تعبیر اختیار کی کہ باقی تینوں ائمہ کے مقلدین، اس لیے کہ خود تینوں ائمہ سے ایسے اشارات ملتے ہیں، تعبیرات، جیسے کہ آگے ہم جگہ جگہ پڑھیں گے کہ وہ بھی فی الجملہ وقت کی تاخیر کے اور نماز کی تاخیر کے قائل ہے، لیکن ان کے مقلدین نے مطلب ان کے مذہب میں جو مفتابہی بات ٹھہری تو وہ یہی ہے کہ نہیں، فضیلت اول وقت کے لیے ہے، اس میں تاخیر سے وہ فضیلت ختم ہو جائے گی۔ احناف نے کہا ہے کہ فضیلت اول وقت کے لیے ہے، لیکن 3 وجوہات کی وجہ سے یہ فضیلت آگے منتقل ہو سکتی ہے۔ کتنی وجوہات کی وجہ سے؟ مطلب 3 میں سے کوئی وجہ پائی جائے۔ اس کو مختصراً اس طرح یاد کرے کہ ایک ہے حق مصلیین، نمازیوں کا حق، حق المصلیین، دوسرا ہے حق الصلاۃ، تیسرا ہے حق الوقت۔ کون سے 3 صورتیں ہیں؟ حق مصلیان، حق صلاۃ، حق وقت۔ کبھی مصلیین کی وجہ سے تاخیر یہ باعث فضیلت ہوگی، جیسے کہ فجر کے معاملے میں ہوا ہے۔ فجر کے معاملے میں اگر عام جگہوں میں فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھی جائے گی تو کم لوگ اس میں حاضر ہوں گے نا، اور زیادہ لوگ محروم ہو جائیں گے، کیونکہ ہم عام نارمل زندگی کی بات کر رہے ہیں اور ہمیشہ ایک معمول کی بات کر رہے ہیں۔ تو عام زندگی میں اس کو اب معمول بنائیں گے تو لوگ ویسے فجر سے رہ جاتے ہیں، تو جب بالکل ابتدائی وقت میں ہو تو بہت سارے لوگ رہ جائیں گے۔ تو اصول یہ ہے کہ بندہ کمزور ہے اور اللہ تعالیٰ غنی ذات ہے، تو جہاں بندے اور اللہ کے حق کا تعارض ہو تو وہاں ضعف کی وجہ سے کس کو ترجیح جائے گی؟ بندے کی رعایت رکھی جائے گی۔ تو ہم بندوں کی رعایت کے لیے کہیں گے کہ فجر کی نماز اسفار میں یعنی روشنی میں پڑھنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس سے ان کو جماعت کا موقع ملے گا اور تکثیر جماعت حاصل ہوگی۔ تو یہ حق مصلیان کی وجہ سے۔ اب اس پہ اشکال ہوگا کہ تغلیظ، تو اس کی اب بات کریں گے کہ تغلیظ کی روایت کا کیا مطلب۔ دوسرا ہے حق و صلاۃ، یہ عصر کے وقت میں یہ فارمولہ اور یہ اصول لاگو ہوا ہے۔ عصر کے وقت میں تو یہ اصول ہے اور اس پر تمام کا اتفاق ہے کہ جب عصر کی نماز پڑھی جائے تو اس کے بعد نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تو احناف کہتے ہیں کہ عصر کی نماز کو ذرا تاخیر سے پڑھا لی جائے تاکہ جو نفل پڑھنے والے ہیں ان کو نفل پڑھنے کا موقع ملے۔ اور خود آگے احادیث سے یہ بات سمجھ آئے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی عصر کی نماز میں تاخیر فرماتے تھے، کچھ نہ کچھ، بالکل فوری وقت پر نہیں پڑھاتے۔ تو سنت عملی نبوی سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ تو عصر میں حق الصلاۃ کی وجہ سے یہ فضیلت دوسرے وقت میں منتقل ہوگی اور دوسرا وقت فضیلت والا ہوگا۔ تیسرا ہے حق الوقت، کہ وقت میں پہلے وقت میں کوئی خرابی ہو، جیسے کہ آگے حدیث ہم پڑھیں گے کہ گرمیوں میں ظہر کے حوالے سے حضور نے فرمایا کہ ابردوا بالظہر فإن شدۃ الحر من فیح جہنم، کہ ظہر کی نماز کو ذرا تاخیر سے ٹٹ نہ کر کے پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ جو پہلا وقت ہے ظہر کا زوال کے فوراً بعد یہ شدت حر اور فیح جہنم کا وقت ہے۔ تو یہاں وقت کے اندر گوئے کہ خرابی پائی جاتی ہے، اس وقت کی خرابی کی وجہ سے احناف کہتے ہیں کہ تاخیر سے پڑھنا یہ مستحب۔ تو ان 3 وجوہات کی وجہ سے احناف دوسرے اجزاء میں فضیلت کے منتقلی کے قائل ہے۔ کون سے 3 وجوہات؟ حق المصلیین، حق الصلاۃ اور حق الوقت۔ اب آ جائے اس روایت پر۔ باب ما جاء في التغلیظ بالفجر، حدثنا قتيبة بن مالك بن انس وحدثنا سالم قال حدثنا مالك حدثنا مالك بن بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت ان كان رسول اللہ، یہ ان کان یہ ان مخفف من المثقل ہے، اصل میں تھا انه كان،
پھر جب اس کو مخفف کر لیا گیا اور اسم اس کا محذوف ہوا، یہ عربی میں رائج تعبیر ہے، یہ تاکید کے وقت میں استعمال ہوتا ہے کہ یقیناً ایسا ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی الصبح، فجر کی نماز پڑھتے تھے، فینصرف النساء، اور خواتین پھر مڑ جاتی تھی، واپس لوٹ جاتی تھی گھروں کے لیے۔ قال الانصاری فتمر النساء، انہوں نے ینصرف کی جگہ تمر کا لفظ کہا ہے، ایک جیسے الفاظ ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ متلففات بمروتہن، اور اپنے چادروں میں ڈکی چھپی ہوتی تھی۔ ما یعرفن من الغلس، اور اندھیرے کی وجہ سے نہیں پہچانی جاتی تھی۔ تو اشکال ہوگا کہ جب نہیں پہچانی جاتی تھی تو پھر یہ بات کیسے کر لی کہ خواتین ڈکی چھپی جاتی تھی؟ تو نہیں پہچانی جاتی تھی کا مطلب یہ ہے کہ شخصی طور پر نہیں پہچانی جاتی تھی کہ یہ زینب ہے، فاطمہ ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، اتنا ادراک کا نہیں ہوتا تھا۔ صرف حیولہ سے پتہ چلتا تھا کہ مرد ہے، عورت ہے۔ تو اس میں اندھیرے میں نماز پڑھنے کی تصریح ہے، اور بالکل ابتدائی اندھیرے میں، کیونکہ نماز ختم ہونے کی یہ بات ہو رہی ہے۔ تو جب نماز ختم ہو جانے کے بعد خواتین اندھیرے کی وجہ سے نہیں پہچانی جاتی تھی، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب نماز پڑھی جا رہی تھی اس وقت گپ اندھیرا تھا بالکل۔ وقال قتیبہ کی روایت میں متلففاتن کی جگہ متلفعاتن ہے، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، لپٹی ہوئی ہونا، خاتون کا اپنے چادر میں لپٹا ہوا ہونا۔ وفي الباب ابن عمر وانس وقيل ابن مخرمة قال وعيس حديث عائشة حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم ابو بكر وعمر وبعض من التابعين، وبيقول الشافعي وابن اسحاق يستحبون التغليس بالفجر۔ دونوں حضرات نے تو اپنا فارمولہ جاری کر دیا کہ پہلے ہی وقت میں۔ احناف نے کہا کہ نہیں، فجر میں اسفار افضل ہے۔ اب احناف کی دلیل اسفار کی آگے روایت ہے جو کل ہم پڑھیں گے، لیکن اس روایت کی کیا توجیہ ہے؟ تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ مدینہ میں کچھ 10 مسجدیں تھیں۔ کتنی مسجدیں تھیں؟ مسجد نبوی کے علاوہ 9 مسجدیں تھیں۔ صرف مسجد نبوی میں تغلیس میں اور اندھیرے میں ہی نماز پڑھائی جاتی تھی، باقی 9 مساجد میں یہ کیفیت نہیں تھی۔ اور اس کی واضح دلیل بخاری کی وہ روایت ہے تحویل قبلہ والی، کہ ایک صحابی نے مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھی اور پھر وہ قباء چلا گیا جو 4-5 کلومیٹر دور ہے، اور جب وہاں پہنچا تو وہاں لوگ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز کی حالت میں ان کو خبر دے دی کہ تحویل قبلہ ہو چکا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ باقی مساجد میں تغلیس والی بات نہیں تھی۔ اور اس کے پیچھے بھی ایک نقطہ تھا، وہ یہ تھا کہ مسجد نبوی میں لوگ صرف نماز کے لیے نہیں بلکہ تعلیم کی غرض سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی غرض سے، اور بھی کئی چیزیں اس میں شامل تھیں۔ تو لوگ آدھی رات سے ہی آنا شروع کرتے تھے، سمجھ رہے جناب؟ تو وہاں تغلیس میں ہی پڑھنا یہ تکثیر جماعت کا باعث تھا، اور یہ لوگوں کے لیے سہولت کا باعث تھا۔ جیسے کہ آج کل رمضانوں میں ہوتا ہے، رمضان میں ہم بھی تغلیس میں پڑھنے کے فضیلت کے قائل ہیں، اس لیے کہ سب لوگ وہاں حاضر ہے۔ وہاں اگر آپ اسفار پہ عمل کریں گے تو کیا ہوگا؟ تقلیدی جماعت کا باعث بنے گا۔ یہ جیسے کہ حرمین میں آج بھی ہم قائل ہیں تغلیس کے، اس لیے کہ حرمین میں دن رات کا فرق ختم ہے، اور لوگ آدھی رات سے ہی فجر کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہاں کو یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ کسی کو نیند کی وجہ سے تاخیر ہو جائے گی۔ لہٰذا حرمین میں رمضان میں احناف بھی تغلیس کے قائل ہیں، اس لیے کہ وہاں حق مسلیان والی علت نہیں پائی جاتی۔ لیکن جہاں دوسری صورتیں ہوگی تو پھر وہاں اسفار والی روایات پر یہ عمل کریں گے۔ اور مسجد نبوی کی کیفیت جیسے کہ زمانے نبوی میں تھی، آج تک یہی ہے کہ تغلیس میں نماز، اس لیے کہ وہاں تغلیس میں ہی پڑھنے میں ہی زیادہ سہولت ہے۔ آپ سمجھے بات یا نہیں؟ تو اس کے پیچھے ایک خاص وجہ تھی، نہیں یہ کہ تغلیس میں پڑھنا بذات خود افضل ہے۔ بس